بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، جو آیتیں ہم نے سنی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے محاسن کو، اس کی خوبیوں کو ذکر کیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو شریعتیں تھیں ان کے تعلق سے بھی کچھ چیزوں کو واضح کی. یہ جو دین ہے جس پر ہم چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، انسانی زندگی کے لیے، اس کی آخرت کے لیے ایک مکمل دین ہے. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص یا کوئی کمی نہیں پائی جاتی. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری حج تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا. یہ شریعت مکمل ہے، یہ دین کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں. اب انسان کو چاہیے کہ اس دین پر چلے اگر وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے. تو یہ جو دین ہے، دین اسلام، پہلی بات تو یہ کہ یہ مکمل ہے. نبی علیہ السلام نے جنت سے قریب ہونے والی جتنی چیزیں اس کو وعدے کیا، جہنم سے دور ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کو بھی بیان کیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز کو بیان کر دیا، ہر چیز کو واضح کر دیا. یہاں تک مثال دے کر سمجھایا کہ اگر آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا ہے، کوئی پرندہ پرواز کرتا ہے، اور اس پرندے کے پرواز کرنے والے علم میں امت کے لیے کوئی بھلائی ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی واضح کیا، اس کو بھی بیان کیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے جنت سے قریب کرنے والی ہر چیز کو تم پر واضح کر دیا، اور جہنم سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کو بھی واضح کر دیا. تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ساری چیزوں کو آپ نے واضح کر دیا. کفار مکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دین کے بارے میں مذاق کرنا چاہتا کہ کہا، تمہارے نبی بڑے عجیب ہیں، تمہارے رسول انتہائی عجیب شخصیت ہے، تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلا قضائے حاجت کیسی کرنی ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے داخل ہونا ہے، اس کے آداب بھی سکھائے. مذاق کے طور پر ان لوگوں نے کہا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فخر میں بدل دیا، کہا کہ ہاں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہم کو ہر چیز سکھائی، یہاں تک تعلیم دی کہ جب قضائے حاجت کرو تو قبلے کی طرف پیٹ نہ کرو، قبلے کی طرف پیٹ کر کے قضائے حاجت نہ کرو، اور استنجا کے لیے لید کو، گوبر کو استعمال نہ کرو. نبی علیہ السلام نے ہم کو یہ بھی تعلیم دی، یہ بھی سکھائی. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ ہماری شریعت ہے دین اسلام. اس
اسلام کے خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. سابقہ جو آیتیں ہیں آگے آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا. سب سے بڑی خصوصیت سابقہ امتیوں میں جو نقص پایا جاتا تھا، جو کمی پائی جاتی تھی، سابقہ امتوں میں جو تنگی پائی جاتی تھی، سختی پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سختی کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال بیان کی. سابقہ امتوں میں اگر گندگی کو صاف کرنا ہوتا، لباس پر کوئی گندگی لگ جاتی تو میرے دوستو لباس کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے لباس کو دھونا کافی نہیں تھا، بلکہ اس لباس کو کاٹنا ضروری تھا. یہ اللہ کی رحمت ہے اس امت پر، نبی علیہ السلام کی شریعت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے حکم دیا کہ لباس کو دھو دیا جائے. اگر لباس کو دھو دیا جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے. سابقہ امتوں میں کوئی انسان توبہ کرنا چاہتا، اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہتا، تو توبہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور اس کو قتل کر دیا جاتا، گردن اڑا دی جاتی، تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس امت کے افراد کے ساتھ، کہ اگر اس امت کا کوئی فرد توبہ کرنا چاہتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے، اللہ کے دربار میں آ جائے، اپنے گناہوں کو ترک کر دے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے، عزم کرے کہ آئندہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے. آج کسی کی گردن زدنی کی ضرورت نہیں ہے، قتل کرنے کی ضرورت نہیں. بغیر قتل کے اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک مسلمان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ آؤ، اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کرے. اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر کیا کہ نماز پڑھنے کے لیے انسان کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن اگر پانی نہ ملے، انسان بیمار ہو، بیماری کی حالت میں ڈر پایا جاتا ہے کہ اگر پانی استعمال کرنے سے کہیں اس کی جان کو خطرہ پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کا طریقہ بتایا گیا. تیمم سکھایا گیا کہ پانی استعمال نہ کرتے ہوئے تیمم کر لے، نماز ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی مسلمانوں کو عطا کی. غزوہ مریسی کا موقع تھا، نبی علیہ السلام ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تھے. آپ واپس آ رہے تھے مدینہ کہ اچانک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک ہار ہو جاتا، گم ہو جاتا. ہار جیسے ہی گم ہوا، نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، ہار تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول رک گئے، پورا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام سوئے ہوئی تھی، مسلمانوں میں پانی ختم ہو چکا تھا، پانی کی تنگی تھی، پینے کے لیے، استعمال کے لیے پانی موجود نہیں تھا. چہ جائے کہ نماز کیسے ادا کریں، نماز کیسے پڑھیں. مسلمان آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ آپ اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتے کہ ہار گم ہو گیا ہے، اور ان کا ہار گم ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام اس کو تلاش کرنے کے لیے رک گئے، اور اس کی وجہ سے سارا لشکر رکا ہوا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، پانی موجود نہیں، کیسے نماز ادا کریں، کیسے وضو کریں، کیسے غسل کریں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے سارا قافلہ رکا ہوا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، دیکھا کہ ام المؤمنین کے ران پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے نبی علیہ السلام رک گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے رکنے کی وجہ سے سارا قافلہ رکا ہوا ہے، استعمال کے لیے پانی موجود نہیں. میرے محترم مسلمان دوستو، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت برا بھلا کہا، میرے ران پر، میرے پیر پر سر رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے
رہے تھے، اسی لیے میں حرکت نہ کر سکتی تھی، اپنے جسم کو ہلا نہ سکتی تھی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چلے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت مسلمانوں کے لیے نازل فرمائی کہ پانی نہیں ہے تو مسلمان تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، کہ ابوبکر کے خاندان والوں، امت محمدیہ پر یہ تمہاری اول برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تمہاری وجہ سے بہت ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، بہت ساری برکتیں اتارا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیمم کا طریقہ بتا دیا، تیمم کا طریقہ سکھا دیا کہ کیسے تیمم کرنا ہے، کیسے پانی نہ ہونے کی صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار دیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں پھونک ماریں اور اپنے ہتھیلیوں پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ یہ تیمم وضو کا بدل ہے، وضو کے قائم مقام ہے۔ اگر پانی نہ ملے تیمم کر کے مسلمان نماز ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حالت سفر میں تھے، اچانک زخم لگ جاتا ہے سر پر، زخم پر انہوں نے پٹی باندھ لی، خدشہ تھا کہ پانی استعمال کریں گے تو ایسی صورت میں جان جا سکتی ہے۔ اچانک رات میں سو جاتے ہیں، احتلام ہو جاتا ہے، غسل کی ضرورت پیش آتی ہے، صبح بیدار ہوتے ہیں، صحابہ سے سوال کیا، پوچھا کہ میں غسل کا محتاج ہوں، غسل کی مجھے حاجت اور ضرورت ہے، لیکن اگر غسل کرتا ہوں تو ایسی صورت میں خوف ہے کہ بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے، غسل کرنا ضروری ہے۔ صحابی چلے گئے، غسل کیا، زخم پر پانی بہنے لگا تو اسی زخم پر پانی بہنے کی وجہ سے اس صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، اس صحابی کا واقعہ بیان کیا کہ احتلام ہو گیا، غسل کی ضرورت تھی، انہوں نے مسئلہ پوچھا تو ہم نے کہا کہ غسل ضروری ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس غسل کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قتلہ اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، ایک صحابی کو تم نے قتل کر دیا، اللہ تمہیں برباد کرے، ایک صحابی کو تم نے مار دیا، تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ غسل کی بجائے اپنے سر پر جو پٹی بندھی ہوئی تھی اس پر مسح کر لیتے اور اپنے جسم پر پانی بہا لیتے، اتنا کافی تھا مسلمانوں کو۔ شریعت اسلامیہ نے کتنی آسانی مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، بیٹھ کر نماز ادا کرے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اگر کوئی حاملہ عورت، کوئی دودھ پلانے والی عورت روزہ نہ رکھ سکتی ہو، مشقت پائی جاتی ہے، اگر حاملہ عورت روزہ رکھے گی بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں چھوٹ دی گئی ہے شریعت اسلامیہ میں، وہ اپنے روزے کو ترک کر دے، چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے روزے کو ترک کر دے اور اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اگر وہ خوف محسوس کرتی ہے روزہ رکھنے کی شکل میں، کتنی آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل شریعت ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل پایا جاتا ہے۔ یہ شریعت عمل کرنے کے لیے آسان ہے اور اس شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شریعت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.